جب خواتین ہی کو دیکھ لیں، جب خواتین اپنے گھر میں، خاندان میں، محلے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جب کسی محفل مجلس میں جاتی ہیں تو بہت قلیل خواتین محجبہ ہوتی ہیں، حجاب میں ہوتی ہیں، بیشتر خواتین بے حجاب ہوتی ہیں یا بد حجاب ہوتی ہیں، اور ان بے حجابوں کے نرغے میں محجبہ احساس کمتری میں اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں۔ مومن خاتون، متدین خاتون، دیندار خاتون جس نے دینی تقاضے پورے کیے ہوئے ہیں، وہ تنہا نظر آتی ہے، اور صرف تنہا نہیں ہے بلکہ ان کی نامناسب نگاہوں کو محسوس کر رہی ہوتی ہے، ان کے اشاروں کو، ان کی گفتگو کو، اور ان کے طعنوں کو، چہ بسا ان کے بعض دیگر استہزائیہ جملات کو بھی اسے محسوس کرنا پڑتا ہے۔ یہ بے دینوں کے اندر دینداری کا یہی حالت ہے کہ جب بھی آپ بے دینوں کے اندر، فاسقوں کے اندر اور عریان لوگوں کے اندر زندگی بسر کر کے دین بچانے کی کوشش کریں گے، یہی ماحول رہے گا جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے۔ کیوں بیشتر خواتین مسلمان ہوتے ہوئے بے حجاب ہوتی ہیں، بد حجاب ہوتی ہیں، نامناسب اپنا حلیہ بنایا ہوتا ہے، لباس شرم و حیا کا لباس نہیں ہوتا، عفت و حیا ان کی وضقت سے نظر نہیں آتی؟ کیوں ایسے ہے؟ ایسے نہیں کہ یہ بد ہیں، بری خواتین ہیں، یہ بے خبر، جاہل، نادان ہیں، بری نہیں ہیں، اپنی طینت میں اچھی ہیں، اپنی اس مزاج میں اچھی ہیں، لیکن آگاہی نہیں ہے۔ حجاب دین کا حکم ہے، لیکن اس کا فلسفہ، اس کی حکمت، اس کی غرض، اس کی غایت، اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ اسے معلوم نہیں ہے۔ خود بھی حجاب اتار دیا ہے، اور جس نے حجاب پہنا ہوا ہے، حجاب اختیار کیا ہوا ہے، اس پر بھی طعنے کستی ہے، اور اس کے اوپر بھی استہزائیہ جملے استعمال کرتی ہے۔ اب یہ ان کی بے خبری کی وجہ سے ہے، اور بے خبری اس وجہ سے ہے کہ مبلغین دین نے ان تک صرف حجاب کا وجوب پہنچایا ہے، لیکن فلسفہ حجاب بیان نہیں کیا کہ حجاب اس دینی تعلیم کا مقصد کیا ہے، حاصل کیا ہے۔ یہ واقعہ میں چند دفعہ پہلے بھی دہرا چکا ہوں۔ حج کے ایام میں مکہ معظمہ میں ان حجاج نے تقاضا کیا کہ جب ایک ساتھ ہیں کعبۃ اللہ میں اور زیارت سے ایک ساتھ مشرف ہیں، تو روزانہ درس کا اہتمام کیا گیا، اور ان کے سامنے جو آتے تھے درس کے اندر شرکت کرتے تھے، انہیں حج کے موضوع پر درس دیا جاتا تھا۔ ایک دن درس کے دوران میں نے یہ مطلب بیان کیا کہ پاکستانی، چونکہ ساری دنیا سے خواتین آتی ہیں اور اکثر ممالک سے محجبہ ہوتی ہیں، ترکی سے جتنی خواتین آتی ہیں وہ ساری باحجاب ہوتی ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا سے جتنی آتی ہیں باحجاب ہوتی ہیں، زیادہ تر مسلمین ان ممالک سے آتے ہیں۔ ایران سے جتنی خواتین آتی ہیں باحجاب، لبنان و بحرین سے، سعودی عرب سے، حج کے اوپر جتنی خواتین آپ کو لگیں گی محجبہ لگے گی۔ فقط پاکستانی خواتین ہیں جو حج میں بھی فقط دوپٹہ سر پہ لیا ہوتا ہے، احترام، کعبہ کے احترام کے طور پر شلوار قمیض میں ہے اور دوپٹہ سر پہ ہے، اسی میں پورا حج کر جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے جب کعبہ آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دیندار خاتون ہے، یہ اللہ کی پرستش کرنے والی ہے، کوئی شوق اس کو لے کر کعبہ آیا ہے، ورنہ یہ سوئٹزرلینڈ چلی جاتی، ورنہ یہ ملک کے اندر یا ملک سے باہر کسی اور تفریحی مقام پر چلی جاتی۔ جب خود اپنی استطاعت سے یا اپنے شوہر کی استطاعت سے یا اپنے والد کی استطاعت سے یا کسی کی استطاعت سے یہ آگے یہ حج پر آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مذہب ہے، دین ہے، خدا کا خوف ہے، حب خدا ہے، وہی اس کو کعبہ لے کر آیا ہے۔ لیکن اس کی آگہی اتنی قلیل ہے کہ کعبہ اللہ کے گھر میں آئی ہے لیکن مناسب لباس میں نہیں آئی ہے۔ کیوں نہیں آئی؟ چونکہ اسے بتایا ہی نہیں گیا، اور حجاب کا اس کو معنی ہی نہیں معلوم۔ ایک محترمہ اسی درس کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں، آشنائی تو نہیں تھی ہمیں فردن فردن کون بیٹھا ہوا ہے، قافلے میں کون ہے اور درس میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ باہر کے انہوں نے وہ درس سنا، اور میں نے یہ بات کہہ دی کہ پاکستانی خواتین دیگر خواتین کی طرح جتنی حاجیہ آتی ہیں باقی دنیا سے اور محجبہ ہوتی ہیں، اے کاش ہمارے ملک و وطن کی خواتین بھی ان کی طرح باحجاب ہوتی، کعبہ میں کم از کم باحجاب ہوتی۔ انہیں بہت بری لگی یہ بات ان محترمہ کو، اور درس کے بعد آ کر انہوں نے باقاعدہ اعتراض کیا، اور سخت الفاظ میں تند طریقے سے اعتراض کیا، اور کہا کہ آپ بہت ہی شدت پسند ہیں، اور آپ نے یہ بات کی ہے کہ خواتین دوپٹے میں حج کر کے چلی جاتی ہیں۔ دوپٹے میں حج میں کیا حرج ہے؟ اللہ تو دل کے معاملات جانتا ہے، دوپٹوں سے تو نہیں مربوط۔ خوب اس طرح کی انہوں نے کافی باتیں کر دیں۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی بچی، شاید 9-10 سال کی عمر کی
ایک بچی کھڑی ہوئی ہماری باتیں سن رہی تھی، اور اس بچی نے ایک خوبصورت عبایا عربی عبا اوڑھی ہوئی تھی، پاکستانی بچی تھی لیکن اپنے والدین کے ساتھ حج پہ آئی ہوئی تھی، ابھی بلوغ کی عمر میں پہنچی اور اللہ نے اسے توفیق دے دی، وہ بھی اس میں شامل تھی۔ وہ خوبصورت عبایا مقنا اس نے اوڑھا ہوا تھا، اوپر اس نے کالی عبا پہنی ہوئی تھی، اور ان محترمہ کی جب بات میں نے، مجھے معلوم نہیں تھا یہ کون ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی سیکرٹری یا وزیر کی زوجہ تھیں، ان کے میاں حکومتی اعلیٰ عہدے پر تھے اور یہ خود بھی تعلیم یافتہ تھیں، کسی عہدے پر فائز تھیں۔ بہرکیف انہیں بہت برا لگا یہ بات کہ آپ نے مکہ میں کیوں کہا کہ خواتین دوپٹے میں آتی ہیں پاکستانی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ حجاب، آپ وہ استدلال کرنے لگیں کہ حجاب کی آیت بتائیں، حجاب کی روایت بتائیں۔ مجھے معلوم تھا اب یہ نہیں جانتی تو ان کے سامنے آیتیں اور روایتیں بے سود ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ چھوڑ دیں کہ اللہ نے حجاب کا کیا حکم دیا ہے، رسول اللہ نے کیا دیا ہے، شریعت میں اور فقہ میں کیا حکم ہے، اسے آپ رہنے دیں۔ مجھے صرف یہ اس سوال کا جواب دیں کہ اس وقت آپ پاکستانی شلوار قمیض میں ہیں اور سر پہ دوپٹہ ہے آپ کے، ظاہر دوپٹے میں سارا سر تو نہیں چھپتا، وہ خصوصاً جس طرح اڑتی ہیں عموماً خواتین دوپٹہ، تو وہ پورا حجاب بنتا ہی نہیں ہے، سر بھی ننگا، چہرہ بھی ننگا، گردن بھی ننگی۔ میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی ہے حجاب کے ساتھ، آپ اتنی محترم خاتون ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون باوقار نظر آ رہا ہے؟ آپ باوقار لگ رہی ہیں اس لباس میں یا یہ بچی چھوٹی سی باوقار لگتی ہے؟ یہ سن کر پھر خاموش ہو گئیں، کچھ بھی نہیں کہا اور وہاں سے چلی گئیں۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید اور برا لگا ان کو، پہلے بھی بہت بری لگی ان کو بات، اب مزید یہ تشبیہ یا یہ موازنہ اور برا لگا ان کو۔ وہاں سے چلی گئیں، اسی کاروان میں تھیں، لیکن اس کے بعد میں نے انہیں کہیں بھی دیکھا نہیں، دور دور رہتی تھیں، نہ درس میں آئی نہ۔ آخر میں حج جب ہو گیا، ختم ہو گیا، منا کے آخری قیام منا کا آخری دن تھا ظاہراً، تو اس وقت وہ آئیں اور اسی طرح کی عبا میں ملبس تھیں جس طرح کی عبا اس چھوٹی بچی نے اڑی ہوئی تھی، اور کہا کہ میں آئی ہوں، حج ہو گیا ہے اور میں معذرت کرنے آئی ہوں، معافی مانگنے آئی ہوں آپ سے کہ میں نے وہ پہلے دن حج سے پہلے ہی وہ تندی انہوں نے دکھا دی تھی، کہ اس وقت میں نے جو تندی دکھائی اور سختی نامناسب طریقے سے، وہ اس پر میں معذرت کرنے آئی ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں، معذرت کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی جو میں نے آپ کو حجاب میں دیکھ لیا تو یوں سمجھیں کہ آپ نے بہت بڑا سفر اس حج میں طے کر لیا ہے۔ اور کہا کہ وہی جملہ جو آپ نے کہا تھا کہ کون باوقار لگتا ہے، آپ باوقار ہیں اس لباس میں یا یہ بچی باوقار ہے، تو میں پورے حج میں یہی سوچتی رہی کہ وقار تو میرے وجود سے کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، ظاہر نہیں ہوتا، چونکہ میں نے جو حلیہ اپنا بنایا ہوا ہے وہ باوقار خواتین والا نہیں ہے، اور میں جس باحجاب کو دیکھتی تھی اور فوراً دیکھتی تھی کہ میں باوقار لگ رہی ہوں یا یہ باوقار لگ رہی ہے، تو مجھے اسی حج کے اندر ہی یہ احساس ہو گیا، یقین ہو گیا کہ حجاب میں خاتون زیادہ باوقار نظر آتی ہیں۔ پھر اس نے باہر کے وہ اختتام تھا اور حسن عاقبت کے ساتھ وہ حج ختم ہوا، اور مثال دی میں نے کہ وہ آشنا نہیں تھیں، ظاہر جب حج کرنے آئی ہیں تو دل نرم تھا، اللہ کی بارگاہ میں آئی ہیں، لیکن ایک تقاضا، ایک ادب جو اللہ نے پیش کیا ہے اس کی حکمت سے واقف نہیں تھی۔ انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ حجاب یہ مولانا لوگوں نے لازمی قرار دیا ہے، ورنہ عورت اور مرد میں کیا فرق ہے، اور حجاب کوئی ایسی لازمی چیز نہیں ہے۔ جس ماحول تہذیب سے گئی تھی اس میں غیر ضروری چیز حجاب تھا، لیکن جب انہیں حکمت مشاہدہ کی، انہوں نے نہ سنی، مشاہدہ کی کہ حجاب کی ایک حکمت شخصیت کا وقار ہے، خواتین کی شخصیت کا وقار ہے۔